حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کروڑوں احسان ہے تو اس رب نے جو نبی تمہیں دیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، جو نبی جس نبی کی مجلس سجا رہے ہیں اور جس نبی کی مجلس میں ہمارا آپ کی عزت ہے وہ نبی ہے کہ اللہ نے وہ نبی تمہیں دیا کہ وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، اور جو کتاب قرآن پاک عطا فرمائی وہ کتاب تمام کتابیں کا سردار۔ توریت، انجیل، زبور اور بھی ادر کتابیں ہیں، ادر بھی شریفیں ہیں، لیکن تمام کتابوں میں جو سب سے معزز کتاب ہے وہ کون کتاب ہے؟ قرآن عظیم۔ اور تمام نبیوں کا امام کون نبی؟ ہمارے نبی۔ تو تمام نبیوں کا اللہ نے جو نبی تمہیں دیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، اور جو کتاب قرآن عطا فرمائی وہ کتاب تمام کتابوں کا سردار۔ اور آج دن کون سا ہے؟ جمعہ کا خطبہ میں آپ جمعہ میں چونکہ آپ عربی جانتے نہیں اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے، ہم ایک ورڈ بولتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، یوم الجمعۃ سید الایام، خطبہ میں پڑھتے ہیں جمعہ کو، یوم الجمعۃ سید الایام، اس کا معنی ہوتا ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار۔ اللہ نے جو نبی دیا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، جو کتاب قرآن پاک عطا فرمائی وہ کتاب تمام کتابوں کا سردار، اور جو دن دیا جمعے کا وہ دن تمام دنوں کا سردار۔ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ثناء اللہ مصباحی بولتا ہے ہم امت محمدیہ تمام امتوں کے ہم امت محمدیہ تمام امتوں کے سردار۔ امت آئی سب کے بعد اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے میری امت کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو میں سب سے پہلے اپنے یادگار ابو بکر کو پیش کروں گا، پھر فاروق اعظم کو پیش کروں گا، پھر اپنے عثمان کو پیش کروں گا، پھر علی مرتضیٰ کو پیش کروں گا، پھر سعد و سعید کو پیش کروں گا، ابو طلحہ اور زبیر کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے رسول ابو بکر کو لائے ہو، عمر کو لائے ہو، عثمان کو لائے ہو، علی کو لائے ہو، سعد و سعید کو لائے ہو، ابو طلحہ کو لائے ہو، زبیر کو لائے ہو، ابو ہریرہ کو لائے ہو، انس بن مالک کو لائے ہو۔ اے رسول یہ نمازی، یہ حاجی، یہ شہدا، یہ طلحہ، یہ اولیاء، یہ نیکوکار، یہ حاجی، یہ شہدا، یہ سب لائے ہو، گناہگار کدھر ہے؟ ستمگار کدھر ہے؟ ہر پرہیزگار لائے ہو، ستمگار کدھر ہے؟ ہمارے نبی عرض کریں گے میرے مالک کو مانا، ابو بکر کو تو لے لے، فاروق اعظم کو تو لے لے، میرے عثمان کو تو لے لے، میرے علی کو تو لے لے، حسن کنچن گن کو تو لے لے، میرے فرام کو تو لے لے، میرے حضر کو تو لے لے، میرے مالک مولا سعد و سعید ابو طلحہ زبیر کو تو لے لے۔ یہ جتنے نیکوکار تھے ایمان چھوڑے تھے، اور یہ جتنے گناہگار تھے میری گناہ کی چادر میں گھسنے کی جگہ دے دے، ہری چادریں میں پھول دے، چھپنے کی جگہ دے دے، کبھی تو اس تاکہ سمجھ جاتا ہے تھوڑا ہی پائے صدرے وقت سپاہی، تھوڑا ہی پڑے صدرے تاکہ وقت سپاہی، جو کس پر ملے جو تیرے دامن آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار جیسا، خود بھیگ دے اور خود کرے منتر بھگوانو۔ حضرات محترم، تو وہ نبی ہمارے وہ مقدس نبی ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عظیم میں کیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہد مینس گواہ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ اچھا غور کیجئے، چاند سے میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ
میرے نبی ہم نے آپ کو چاند جیسا بنا کر بھیجا. غور کیجیے گا کیا کہا رب نے, کیا ہے میرے نبی ہم نے آپ کو سورج جیسا چمکتا بھیجا, چاند کی طرح نہیں. دنیا کا دستور ہے کہ دنیا کا آدمی کہتا ہے کہ میری وائف چاند کی طرح ہے, یا اب میرے بچے چاند کی طرح. جب خوبصورتی کا مثال دیتا ہے تو چاند سے تشبیہ دیتا ہے, لیکن میرے رب نے کیا کہا, سورج کی طرح ہے. اے میرے نبی ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بھیجا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے آج کا سائنس یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے اپنی روشنی نہیں ہے, چاند سورج کی لائٹ سے چاند ہوتا ہے, تب جا کر اپنی تعلیم بکھیرتی ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کی روشنی کو چاند سے تشبیہ نہیں دیا بلکہ سورج کی روشنی سے تشبیہ دیا. اور کیجیے کتنی محبت فرماتا ہے ہمارا رب اپنے نبی سے. اب تھوڑا غور کیجیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اور ہول لائف ایک سے ایک نعمت عطا فرمائی. ماں باپ, دولت, شہرت, ثروت, تندرستی, صحت, یہ تمام چیزیں, اولاد, یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. یہ سب اس کی نعمت ہے, یہ سب اس کی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ میں نے اتنی ساری نعمتیں تیرے کو پرووائڈ کیا ہے کہ اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے, اس کو گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہم نے ہم کو عطا فرمائی ہے. لیکن پورے قرآن پاک میں 30 بارے ہیں, 6666 بیش آیت ہے, 114 سورتیں ہیں, 7 منزلیں ہیں پورے قرآن پاک میں. آپ کو پورے قرآن میں ایک بھی جگہ, میں کیا بول رہا ہوں, ایک بھی جگہ یہ نہیں ملے گا کہ اے میرے بندو ہم نے تجھے ماں باپ جیسی نعمت دی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو کچھ اولاد جیسی نعمت دی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تجھے دولت دی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تجھے صحت و تندرستی دی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تمہیں چلنے کو 2 پاؤں عطا کیے, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تجھے 2 ہاتھ عطا کیے جس سے تم دنیا کا ورد ہے, تم پر بڑا احسان کیا. نہیں, پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا. ہاں یہ ضرور ملے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کے کس نعمت کا انکار کرو گے, تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, مگر پہلے نہ فرمایا اے میرے بندو میں نے تمہیں یہ نعمت دی, تم پر بڑا احسان کیا. اے میرے بندو میں نے تم پر احسان ہے مگر احسان جتایا نہیں, مگر ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسی نعمت ہے, ایک ایسی نعمتیں اس میں ہے, ایک ایسی نعمتیں غیر مترقبہ ہے کہ جب رب نے وہ نعمت آپ کو عطا فرمائی تو اللہ کی کتاب اللہ قرآن عظیم خاموش نہ رہ سکی. اور اعلی جلال بولتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک ہم نے نبی پر یہ عظیم احسان کیا کہ اسے اپنا مبعوث صاحب بنا دیا. اور کیجئے کتنی بڑی بات ہے, اسے اپنا محبوب عطا فرمایا, انہی میں سے ایک رسول عطا فرمایا. اتنا بڑا احسان اس امت محمدیہ پر ہے. لیکن یہ امت اپنی اہمیت کو, ارے باقی چائے کو بند کرو, آپ بند کرو اس کو. اب یہ امت اتنی مقدر والی, اور اس امت کو ایسی پاک اور پوتر کتاب ملی, اور تمام نبیوں کا امام ایسا نبی ملا, اس کے باوجود اگر یہ امت گمراہ ہو تو اس کی کتنی بڑی کم نصیبی ہے, ذرا غور کی. اس کے باوجود اگر یہ امت غلط روش کا شکار ہو رہی ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ وہ امت کس طرف جا رہی ہے. آپ ذرا غور کیجئے. میں ایک اور ذرا پوائنٹ لیبل بات بتا دوں. دیکھیے عربی میں رائنا کہتے ہیں
ہماری رعایت کیجئے، مطلب ہمارے اوپر نظر عنایت کیجئے. اب ذرا غور کیجئے، قرآن پاک میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس کا شان نزول سمجھیے. اس کے بعد پوری بات میں شان مصطفیٰ بھی انشاءاللہ قرآن سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یا ایھا الذین ایمان والو لا تقولوا راعنا، رائنا مت کہو، وقولوا یہ کہو، انظرنا. یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب ذرا اس کا پرپس سمجھیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اصحاب کرام تشریف فرما ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خطابت فرما رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے تو صحابہ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، ہماری طرف رعایت کیجئے، ہم نے سمجھا نہیں، ذرا پھر سے اس بات کو ریپیٹ فرمائیے. کیا مقصد ہوتا تھا؟ اچھا، ایک اور معنی ہوتا ہے رائنا کا، بکری چرانے والے جو بکریوں کو چرانے کے لیے چراہ گاہوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، اس کو بھی عربی میں رائنا بولتے ہیں. بکری چرانے والے کو بھی عربی میں کیا بولتے ہیں؟ رائنا. مگر بکری چرواہا سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رعایت کے معنی میں. لیکن جب اصحاب کرام کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، ہماری طرف رعایت کیجئے، ہم نے سمجھا نہیں، ذرا پھر سے ریپیٹ کیجئے، تو یہودی کہنے لگے، منافق کہنے لگے، نصارہ کہنے لگے کہ یہ محمد کے دیوانے، یہ اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں، بکری کا چرواہا کہتے ہیں، رائنا کہتے ہیں. رب نے فرمایا کہ جس لفظ کا دو معنی ہو وہ بھی میرے نبی کی شان میں استعمال نہیں کیا جائے گا. اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. ایمان والو خبردار، آج کے بعد سے کوئی رانا نہ کہنا، یہ کہنا قولوا انظرنا، ہمارے اوپر نظر عنایت فرمائیے، ہمارے اوپر پھر سے کرم فرمائیے. کیا مقام مصطفیٰ ہے مسلمانوں. ایک لفظ کے دو معنی ہو، ایک لفظ کے دو معنی ہو، اگر دوسرے معنی میں ذرا سی تقصیر ہو، اللہ فرماتا ہے استعمال نہیں کرنا نبی کی شان میں. اللہ فرماتا ہے استعمال. تم سارے کے سارے غلط لفظ بولتے ہو اور کہتے ہو مسلمان ہو. ارے مسلمان وہ ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، جس کا جینا مرنا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، اب ذرا غور کیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا 10 سال کا، کتنے سال کا؟ 10 سال کا ایک بیٹا. بچہ سب گلی گلی میں اذان دیتا ہے، جیسے رمضان میں دیکھیے گا اذان ہوگی تو بچہ سب ڈھول لگا کر 5 7 10 20 بچہ اذان دے کر نقل منکی سی منکی ٹو بن جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے. تو بچہ کیا وہی ہے، تو بچہ جب سنتا ہے تو وہ بھی اذان دیتا رہتا گلی گلی میں. حضرت انس کا ایک بیٹا اذان دیتے ہوئے مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. کہاں سے گزر رہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گوش مبارک تک یہ آواز آئی کہ بڑی اچھی آواز ہے، کس کا بیٹا ہے ذرا بلاؤ تو. سبحان اللہ، ذرا بلا، بڑی اچھی آواز ہے. بلایا گیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ حضرت انس کا بیٹا ہے. آپ نے کہا بابو بڑی اچھی آواز ہے، ذرا پوری اذان سناؤ. اس نے پوری اذان کہی تو نبی پاک نے بال اس کے سر پر ہاتھ یوں رکھ دیا. سر پر کیا رکھا؟ ہاتھ رکھ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے.